أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات التماس ہے حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور بانیان مجلس عزا کے مرحومین کے لیے پاک فوج کے شہداء کے لیے بلند تر صلوات کیے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کا نشان ہے 30 اور اس آیت پر اس کے ترجمے کے ساتھ تفسیر آیت کریمہ کا بیان آج دوسری منزل میں داخل ہوگا مگر میں اپنے مہمانان گرامی جن کو اس مجلس میں شرکت پر بے طفیل بے تصدق سیدہ کائنات دعا دوں گا کہ اللہ ان کی اس صحیح جمیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وحدت امت کی خاطر اور پاکستان کی بہتری اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی خاطر جو ان کا یہ حسن عمل ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے ان دوستوں کو حضرت علامہ میر قاری عبدالرحمن قادری صاحب جو مسلک بریلوی سے ہیں بریلوی مسلک سے ہیں اور مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں جن سے ابھی آپ نے استفادہ کیا ان کے ہمراہ حضرت مولانا جعفر رضا علوی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں اس ادارے کے صاحبزادہ حضرت طاہر محمود سیالوی صاحب کے مسلک سنت سے ہیں جنرل سیکرٹری ہیں اس ادارے کے اور پنجاب کے بین المذاہب امن کمیٹی کے صدر جناب علامہ حافظ شاہد اشرف صاحب کے مسلک اہل حدیث سے ہیں اور جناب قاری عارف سیالوی صاحب اور جناب محترم محمد عثمان باجوہ صاحب اور جناب عامش حسین علوی صاحب یہ یوتھ کا شعبہ دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میں تمام شرکائے مجلس کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے ہمراہ سید الشہداء امام حسین کی
تصدق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ ان کی اس آمد کو امت کے لیے خیر قرار دے اور ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ ہمارے دوستوں کو اسی طرح کی ایک اور مجلس اور اجتماع میں اور اسی طرح کی ایک اور مصروفیت میں خود کو پہنچانا ہے، اس لیے میں ابتدا میں ہی ان کے لیے اپنے حصے کا دعائیہ کلمہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات ہو جائے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں ملا۔ ایک اور صلوات نہیں ملا۔ سورہ مبارکہ بقرہ، اللہ اپنے اس کلام میں معارف اور مفاہیم اور عرفان اور روحانیت اور نورانیت کا ایک سمندر ہے بہا رہا ہے، ایک دسترخوان ہے جو اللہ نے بچھایا ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، جو احباب کل تھے ان سے اجازت کے بعد اور جو نہیں تھے ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ اپنے نبی کو یاد کروا رہا ہے۔ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ یاد کرو اے میرے حبیب کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، تو سارا مسئلہ ہی یاد کرنے کا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ عزاداری، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یاد کرنے کا فلسفہ ہے کہ کہیں انسان بھول نہ جائے۔ جیسے اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں نا کہ یاد کرو تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، ایسے ہی ہم مجلس کو برپا کر کے امت سے کہتے ہیں کہ یاد کرو حسین نے کربلا میں قربانی کی۔ یاد کرو قربانی ہے، دہراؤ اس قصے کو تاکہ اپنی خیر و صلاح ہم حاصل کر سکیں۔ میں ویلکم کروں گا، خوش آمدید کہوں گا شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد کو کہ انہوں نے 90 سالہ پرانا محل جو ان کی ایک دادی کا محل تھا، شہزادی حورہ بنت عبد الرحمن بن فیصل کا، اسے الشمسیہ محل کا نام ہے الشمسیہ، انہوں نے بندر بن فیصل کو جو وزیر ثقافت ہیں سعودی عرب کے، انہیں غیر محدود فنڈز استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ اس ملک اس محل کو دوبارہ سے تعمیر کرواؤ اور دوبارہ سے اسے مرمت کروا کے اس کو پرانی شکل میں لے کر آؤ، کیونکہ جب آل سعود کی حکومت بنی تو وہاں جو سب سے پہلے جو عمارتیں بنی ان میں سے ایک الشمسیہ محل ہے، وہ شہزادی حورہ بنت عبد الرحمن بن فیصل نے بنوایا تھا، اور اس خاتون کا آل سعود حکومت کے آغاز میں بڑا کارنامہ، بڑی خدمات تھی، اس لیے ان کی ہسٹری کو، ان کی یاد کو، ان کے کارناموں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے محل کو دوبارہ سے مرمت کروایا جائے۔ میں ویلکم کروں گا شہزادہ سلمان بن محمد بن سلمان کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ لے کے کم سے کم یہ طے کر دیا ہے کہ جس کی بھی خدمت ہو اس کے آثار کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے کے ذرا محمد والا۔ اب یہ طے کرنا تو امت کا کام ہے اور اہل دل کا کام ہے کہ کس کی کتنی خدمات ہیں، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ 90 سال پہلے والی ایک خاتون کا محل تو دوبارہ تعمیر کروایا جائے اور جس کے ٹکڑوں پر اسلام بلا ہو، جس کے پیسے پر اسلام بلا ہو، جس کی دولت پر مسلمانوں نے جنگیں جیتی ہوں، اسلام کی تبلیغ کی ہو،
جس کے نام پر سرکار دو جہاں سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے اے خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے دے دیا. تو یقیناً بات پھر آگے بڑھے گی. آج اس مرحلے سے گزرنے دیجیے امت کو. یاد کرو. یاد کیسے کریں گے جب تک یادگاریں نہیں ہوں؟ بڑا گہرا تعلق ہے یادوں سے یادگاروں کا. مینار پاکستان کو ہٹا کر قرارداد پاکستان کیسے یاد آئے گی؟ تہران میں یوم آزادی، میدان آزادی کو ہٹا کر تہران کی اور اس ملک کی آزادی کا کیسے تصور آ جائے گا؟ جب تک کہ عمارت نہیں ہوگی، یادگار نہیں ہوگی. تو اللہ نے یادگاروں کو محفوظ رکھا ہے تاکہ یادیں بحال رہیں. ان یادگاروں میں ایک یادگار کو صفا کہتے ہیں، دوسرے کو مروہ کہتے ہیں. یہاں میری ایک کنیز خاص دوڑی تھی اپنے بچے کی زندگی کی خاطر. وہاں پانی نظر آیا تو وہاں پہنچی، وہاں سے مڑ کر دیکھا یہاں پانی نظر آیا تو یہاں آ گئی، اور مسلسل دوڑتی رہی تاکہ کسی طرح ایک نبی کا بچہ بچ جائے، ایک نبی بچ جائے. کیونکہ نبی کی حفاظت کی خاطر ایک خاتون نے 7 چکر کاٹے تھے. تو اب قیامت تک اللہ نے اسے شریعت بنا دیا. اب ہر صاحب ثروت اور صاحب صحت وہاں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے گا. نہ اب کوئی پانی کا قصہ ہے، نہ کوئی نبی کی حفاظت کا مسئلہ ہے. مسئلہ ہمیں کسی نبی کے تم سے بچانے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان قدموں پہ چلنا بھی اللہ کی مشیت ہے جو قدم ایک نبی کی حفاظت میں اٹھے. یہ فیصلہ الہی نظام کا ہے کہ اگر ایک نبی کی حفاظت میں کوئی بیوی چکر لگائے صفا و مروہ کے درمیان تو قیامت تک وہ شریعت کا حصہ بن جائے گا. ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بھی یاد کرو جس نے خاتم الانبیاء کو بچایا. اور جب یہ یادیں تازہ رہیں گی تو پھر مسائل بھی حل رہیں گے اور امت اپنے صحیح ٹریک پر رواں دوا رہے گی. تو یاد کروایا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا، وہ فرشتوں نے کہا کہ اسے بنائے گا زمین پر. من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا. ویسفک الدماء، اور زمین پر خون بہائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں، ہم موجود ہیں ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے. جواب آیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ آیت کا ترجمہ تھا. میں آج اس آیت کے دوسرے مرحلے میں اپنے محترم سننے والوں کو روکنا چاہوں گا، اور وہ دوسرا مرحلہ ہے تمہارے رب نے کہا. رب نے کہا، اللہ نے، قہار نے، جبار نے، ستار نے، یہ صفتیں بیان نہیں ہوئی ہیں. صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ بات کر رہا ہے. یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا. اللہ کو میرے عزیزو صفت ربوبیت بہت عزیز ہے. وہ صفت ربوبیت کے ساتھ پکارنے کو پسند کرتا ہے. انبیاء کرام کی جتنی دعائیں قرآن مجید میں ہیں اگر آپ انہیں اٹھا کر دیکھیں تو ربنا ربی ربنا ربی ایسے کہہ کر انبیاء اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں. اے ہمارے رب، اے میرے رب. یہ لفظ رب اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم مجھے رب کہہ کر پکارو. دعاؤں میں رب کہہ کر پکارنا اللہ کو عزیز لگتا ہے. صفت ربوبیت میں محبت پائی جاتی ہے، پیار پایا جاتا ہے. جی قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پیار، محبت. گنہگار ہو گئے ہو مگر میرا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤ. مجھ سے بات کرو، مجھ سے گفتگو کرو. تم سے غلطی ہوئی ہے نا، تم سے کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ غلطی بھی میری کی ہے تو مجھے سے بات کرو. میرے معصوم امام مدینہ منورہ میں ایک کوچے سے گزر رہے ہیں. سامنے ایک چاہنے والا آ گیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی آدھی بوتل ہے. آدھی شراب پی کر اور آدھی بوتل ہاتھ میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. سامنے سے امام ششم امام صادق کا گزر ہوا. سامنے امام کو آتے ہوئے دیکھا، ہاتھ پیر کانپنے لگے. میں شراب پی کر اپنے مولا کے سامنے کیسے جاؤں؟
گلی بھی اتنی تنگ تھی کہ کسی مجمع میں اور کسی آدمی میں کے برابر سے گزر کر مولا سے منہ نہیں چڑھا سکتا تھا. سامنے آ گیا مولا کے، مولا کو دیکھ کے شراب کی بوتل پیچھے کر لی. حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا بتائے کیا ہے؟ اہل بیت کا چاہنے والا شراب پی کر آیا، کیا کہے؟ کہنے لگا مولا سرکہ ہے. حضرت نے فرمایا ہمارے ہاتھ پہ ڈالو. اللہ اکبر، یہ ڈالے گا مولا کے ہاتھ پہ؟ کانپنے لگا، ہاتھ پیر پھولنے لگے. مولا میں کیا ہو گیا میرے لیے؟ فوراً اللہ سے مولا لگا، یا اللہ اپنے امام کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا. میرا مولا مجھے ناراض ہو جائے گا. میری مدد کر، میں آئندہ تیری بارگاہ میں اس مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا. جب اس نے لو لگائی نا تو امام نے فرمایا ڈالو ہمارے ہاتھ پر. نہیں ڈال رہا تھا. حضرت نے فرمایا جو تمہارے ہاتھ میں وہ سرکہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھیں گے عظمت اہل بیت پر. ایسا پیار، اپنے چاہنے والوں کو اپنے دروازے سے دور نہیں دیکھنا چاہتے. غلطی ہو گئی ہے، لو لگاؤ، ہم سے بات کرو. کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، ہم سے بات کرو. کہیں اور کہاں جاؤ گے؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اور جب ہم سے تم لو لگا لو گے، ہمیں تم وسیلہ بنا دو گے اور اللہ سے صدق دل سے توبہ کر دو گے. یہ واحد گھرانہ ہے عزیزو. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ جانے کا جواز کیا ہے. نہ عقلی جواز ہے، تھکیں گے نہیں. نہ عقل اجازت دیتی ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ. نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ مشاہدہ اجازت دیتا ہے. جی حضرت ابو ذر غفاری طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. حشام ابن عبد الملک گورنر مدینہ مکہ آیا ہوا ہے، حج کرنے آیا ہوا ہے. اسے محسوس ہوا کہ حاجیوں میں کوئی شخصیت ہے جس کا احترام لوگ کر رہے ہیں اور طواف میں اس کو جگہ دے رہے ہیں. اپنے کارکنوں سے سپاہی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو ذر ہے. تو بہت خوشی سے کہنے لگا مجھے قریب لے چلو. جب گورنر کو قریب لے گئے تو ساتھ چلتے چلتے طواف کرتے کرتے کہنے لگا میں گورنر مدینہ ہوں. انہوں نے ایسے مڑ کر دیکھا اور پھر سے شروع کر دیا. انہوں نے کہا حضور کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا یہاں اللہ سے بات کرنے کی جگہ ہے. کہ اللہ میں اللہ کی خاطر کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرے لیے کوئی حکم بتائیے، میں آپ کے کوئی کام آؤں، میں آپ کی کوئی خدمت کروں. توجہ ہے؟ کہنے لگے جب میں یہاں خانہ کعبہ آ گیا ہوں تو میں اللہ سے کیوں نہ کہوں، تجھ سے کیوں کہوں. کہنے لگے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے کچھ کہے. میں اللہ کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ بڑے صحابی ہیں، بڑا نام ہے آپ کا، مجھے کچھ کہیے. اب جملہ سنیں. میں نے جملہ کہا کہ اس دروازے کو چھوڑ کر جانے کا جواز ہی نہیں ہے. دلیل دینے جا رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کا فرمان. حضرت ابو ذر غفاری نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتا ہے؟ کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. فرمایا جو آخرت میں نہ دے سکتا ہو دنیا تو میں نے چھوڑی ہوئی ہے، میں اس سے کیوں مانگوں جو آخرت میں کچھ نہ دے سکے. کم سے کم جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. فیصل آباد کا منتخب مجمع اور دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. فیصل آباد اور سرگودا اور چنیوٹ کہاں سے مومنین تشریف فرمائے جنہوں نے مجھے بتا دیا. مجھے میں نہیں جانتا ہوں، سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ کون کہاں سے آیا ہوا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے یہ فیصلہ کر دیا. جملہ سنیں گے، ممبر کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری نے یہ فیصلہ کر دیا جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو اسے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے. مانگو اہل بیت سے اس دنیا میں. کوئی ایسا نہیں ہے مصطفیٰ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آخرت میں کچھ دے سکتا ہوں سوائے اہل بیت کے. اس سے پڑھ کر شاید ہی ناقابل مقایسہ ہونے پر کوئی دلیل ہو. اور آج کہنے دیجئے لوگوں کو یہ اور وہ، جب آنکھیں بند ہوگی تب کھلیں گی. لوگ سو رہے ہیں اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں زندگی میں سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے. معصوم فرما رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے. جب مریں
مریں گے نا آنکھیں کھلیں گی، ایسے جیسے آنکھیں بند تھیں اور ایک دم آنکھیں کھلی جب مرے تو، اب آنکھیں کھلیں گی تو پھر نظر آئے گا کہ کون کس مقام کہاں ملے. یہ وقت گزار دیجئے، یہ دور گزار دیجئے، یہ پریشانی کا وقت گزار دیجئے. یہ دنیا ہے توہمات کی جگہ ہے، واہمات کی جگہ ہے، دھوکے اور فریبوں سے بھری ہوئی ہے. صرف اور صرف مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کون کس مقام کہاں ملے. وہ منظر کیا منظر ہوگا جب سیدہ حسین کے چاہنے والوں کو محشر سے ایسے چنے گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جیت دانے کو چنا. بات پڑھے عظمت زہرا کا. جب تمہارے رب نے کہا صفت ربوبیت اللہ کو بہت عزیز. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ حضرت ابراہیم کی دعا. یا اللہ ربنا، یا اللہ اے میرے رب مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمانوں میں سے قرار دے اور میری ذریت میں امت مسلمہ کو قرار دے. اگر توجہ ہے تو ایک کچھ وادی میں ٹھہرنا چاہتا ہوں ایک ایسے باعظمت باپ اور بیٹے کی خدمت میں جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے. دیکھیے شہر فیصل آباد مقدس نہیں ہے، شہر کراچی کوئی مقدس نہیں ہے، کوئی شہر مقدس نہیں ہے، کوئی دن مقدس نہیں ہے، کوئی رات مقدس نہیں ہے، کوئی گھنٹہ مقدس نہیں ہے. یہ ان گھنٹوں سے، دنوں سے، شہروں سے تعلق ہوتا ہے جو انہیں مقدس بناتا ہے. اگر تعلق مقدس ہے تو وہ لمحہ بھی مقدس ہو جائے گا. اگر اللہ قرآن مجید میں صبح کی قسم کھا رہا ہے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، واللیل والنہار والعصر والضحیٰ. اگر اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے تو یہ جو اوقات ہیں جن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں یہ ذاتی طور پر قابل تعریف نہیں ہے، مقدس نہیں ہے. کوئی تعلق ہے جو انہیں قابل تعریف بنا رہا ہے. بس جب تعلق مجھے مل جائے گا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا یہ مقدس کیوں ہوا ہے. میں نے تاریخ کے صفحوں پر ڈھونڈنا شروع کیا وہ صبح کون سی ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. تو ایک مرتبہ قرآن میں مجھے سورہ مبارکہ عادیات میں نظر آیا کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، جب گھوڑوں پر بیٹھ کر مجاہد روانہ ہوتا ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، گھوڑے کی ناک سے جو سانس نکلتا ہے میں اللہ اس کی قسم کھاتا ہوں. پورا سورہ گھوڑوں پر ہے. جنہیں گھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں سورہ پڑھوائیے. جب قرآن میں اللہ اس گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے جس کے ناک سے نکلنے والا تیز سانس اللہ کو اچھا لگ رہا ہے، اس کی ٹاپ کی چنگاریاں جو اس کے پیروں سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں اللہ کو منظر اچھا لگ رہا ہے. تو میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں فیصل آباد کے اندر، جب وہ گھوڑا اللہ کے لیے قابل قسم ہے تو گھوڑے پہ بیٹھا مجاہد صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کیوں قسم کھائی ہے اللہ نے گھوڑے کی؟ گھوڑے تو بہت ہیں جی. یہ وہی ناکا اللہ کا ناکا کیوں ہے جو پہاڑ سے نکلا؟ یا جتنی اور اونٹنیاں ہیں وہ اللہ کی نہیں ہے؟ وہ اللہ نے نہیں بنائی؟ حاضری ناقۃ اللہ جی، یہ اللہ کا ناکا. حضرت صالح نے آواز دی جیسے انہوں نے کہا نا اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، اس کا ایک بچہ بھی ہو، اس کے تھن اتنے دودھ اتنا زیادہ ہو کہ پوری قوم دودھ پیے. فرمائشیں دیکھیے آپ. یہ انبیاء کرام کے اوپر مظلومیت ہے ان کی. معجزہ تھک کر نہیں سنیں گے، معجزہ چاہنے والا نہیں مانگتا ہے. جو معجزہ دیکھ کر مانتا ہے وہ چاہنے والا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. جو بغیر معجزے کے مانے وہ ہے مولائی. پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، الجھنیں بڑھ رہی ہیں، نوکری چھن گئی ہے، فصل ختم ہو گئی ہے، امتحان میں پاس نہیں ہو رہا، پیپر کلیئر نہیں ہو رہا، انٹرویو میں کامیاب نہیں ہو رہا. مولا معجزہ دکھائیے. مولا معجزہ دکھائیں گے تو مولا کو مانو گے. یہ چاہنے والے نہیں ہوتے. مولا کو تو بغیر معجزے کے ماننا ہے. کہنے لگے ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی چاہیے
جو باہر آئے تو اس کی یہ کیفیت ہو کہ بچہ بھی ہو اور اس کے تھن بھی اتنے زیادہ ہو، دودھ بھی اتنا زیادہ ہو کہ پوری قوم 1000 سے زیادہ لوگ دودھ پیتے تھے لیکن اونٹ نہیں کا. جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو فوراً حضرت صالح نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ رہا اللہ کا ناقہ. پہاڑ پھٹنا شروع ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ رہا اللہ کا ناقہ، پہاڑ پھٹنا شروع ہوا. ایک ناقہ ایک اونٹنی باہر آئی بچے کے ساتھ. توجہ کر لی نا آپ نے. یہ ناقۃ اللہ کیوں ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ نے اس پہ سواری کی ہے؟ معاذ اللہ یہ اللہ کا ناقہ کیوں ہے؟ کیا اس کے دودھ سے معاذ اللہ اللہ استفادہ کرتا ہے؟ یہ ناقۃ اللہ کیوں ہے؟ ناقۃ اللہ صرف اس لیے ہے کہ یہ وہ ناقہ ہے جو ایک نبی کی نبوت پہ دلیل بنا ہے. اگر کوئی ایک نبی کی نبوت پہ جانور دلیل بن جائے تو وہ ناقۃ اللہ ہے. اور اس دلیل کے لیے اللہ پہاڑ میں درار ڈال دیتا ہے تو کعبے میں درار سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ نبی پر دلیل. اور یہ کعبے کی دیوار جس کے لیے کھلی ہے وہ بھی اللہ کے نبی پر دلیل. ناقۃ اللہ اللہ کا ناقہ. صبح کی قسم والنہار دوپہر کی قسم والعصر عصر کی قسم واللیل رات کی قسم. رات کی کون سی تاریخ ہے؟ ہم نے تاریخ کے صفحات پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک دوپہر نظر آئی جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوؤں کو پکڑا اور بلند کر کے کہا من کو تو مولا. وہ دوپہر تاریخ میں سخت ہو گئی، اللہ نے اس کی قسم کھائی. ہمیں ایک عصر نظر آیا جو اس قابل ہو گیا کہ اللہ اس کی قسم کھائے. ہمیں ایک رات نظر آئی، تاریخ کا صفحہ پلٹ کے دیکھا تو ایسی رات تھی جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا اور اس رات نے اتنی قسمت بنا لی کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اب قرآن میں ایک شہر کی قسم بھی اللہ نے کھائی ہے. بھائی آپ کی سماعتیں بہت بیدار ہیں اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں سناؤں. اللہ نے قرآن میں ایک شہر کی قسم کھائی ہے، وہ ہے مکہ. لا اقسم ھذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. کون سے شہر بھائی؟ مکہ. مکے کی قسم اللہ کھا رہا ہے. تو مکے میں تو جانور بھی رہتے تھے، مکے کے اندر تو کافر رہتے تھے، مشرک رہتے تھے، جلاد رہتے تھے، ڈاکو رہتے تھے. تو مکے کی قسم اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ انت حل بہذا البلد. آیت آگے بڑھی. قسم ہے مجھے اس شہر کی، اس بلد کی. بلدیہ بھی کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، عربی کا بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے. بلدیہ، بلدیاتی نظام، بلدیہ تو وہ عربی میں بلدیہ. لا اقسم ھذا البلد، اس بلد کی قسم، اس شہر کی قسم. اس لیے کہ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے میرے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. بھائی اگر تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہو. نبی ایک شہر میں رہے جس میں اکثریت اچھے لوگوں کی نہیں ہے، جس میں اکثریت کافروں و مشرکوں کی ہے. نبی سرکار اگر ایک شہر میں رہے تو اللہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے جس ابو طالب نے دوش پر اٹھایا ہو، جن کے گھر میں پلے ہو، جن کے ہاتھ سے نوالے لیے ہو. اس کا مقام اور اس کی حیثیت اور اس کی فضیلت کتنی ہوگی. قسم ہے اس شہر کی، انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ ہل ہیں، محل ہیں، رہائشی ہیں، مقیم ہیں، رہتے ہیں اس شہر کے اندر. بات یہاں رکی نہیں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے ایک والد اور ایک ولد. قسم ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی. مفسروں نے لکھا کہ باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام، بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے مکے کی قسم کھائی اور نبی کے ہونے پر مکے کی قسم کھائی، اور اس شہر سے وابستہ ایک باپ اور بیٹے کی قسم کھائی. مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے.
میں قرآن کی اس تفسیر کا انکار نہیں کروں گا. باپ سے مراد کون ہے اور بیٹے سے مراد کون ہے؟ دو نظریے بیان کروں گا. والد سے مراد ابراہیم ہے یا ابو طالب؟ ولد سے مراد اسماعیل ہے یا علی؟ اب یہ کیسے طے کرے کہ کون ہے؟ میں زیادہ الجھن میں جائے بغیر صرف اتنا کہہ دوں گا کہ اگر مراد والد سے ابراہیم کو لے تب بھی ابو طالب کی فضیلت، اور اگر مراد والد سے ابو طالب کو لے تب بھی حضرت ابو طالب کی فضیلت، اور اگر مراد ولد سے اسماعیل کو لے تب بھی علی کی فضیلت، اور اگر ولد سے مراد علی کو لے تو ہے ہی علی کی فضیلت. میں دلیل دینے جا رہا ہوں. سرکار ابو طالب نے جب حضرت والد سے مراد ابراہیم، حضرت ولد سے مراد حضرت اسماعیل، تو حضرت ابراہیم نے اپنی دعاؤں کا آغاز ہی اس جملے سے کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا. اگر ولد مراد لیں تو بھی یہ ابو طالب، اس لیے کہ ذریت ابراہیم ہے. توجہ چاہوں گا، حضرت ابراہیم نے دعا کر کے بتایا کہ میں ولد ابراہیم ہوں. تو اگر ولد مراد رہے تو بھی ابراہیم حضرت ابو طالب، والد مراد رہے تب بھی حضرت ابو طالب. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ مسلمان مسجد میں تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ صلوات اور درود بھیج محمد وآل محمد پر جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ صلوات بھیجی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتا ہے، باہر جا کے کہتا ہے ابو طالب کافر تھے. صفت ربوبیت کے ساتھ دعاؤں کو سنتا. ربنا اللہ اکبر والرب ادخلنی مدخل صدق. نبی کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی سن لی ہے کہ نبی کی دعا سے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ اور خارجہ اور سچائی کے ساتھ خارجہ اور داخلہ عطا فرما اور اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. سمجھ کر لیا؟ لفظ رب کے ساتھ صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ کو دعائیں اچھی ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، کس سے کہا؟ ملائکہ سے. ملائکہ سے کہا. کیا سارے ملائکہ سے کہا؟ کل میں نے سوال اٹھایا تھا، بات رہ گئی تھی. کیا اللہ نے سارے ملائکہ سے بات کی؟ نہیں، سارے ملائکہ سے بات نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ کی 4 قسمیں ہیں. مسبحات ہیں، مقدسات ہیں، مدبرات ہیں، اور مبعوث فی ذات اللہ. اچھا اگر آپ سننا چاہیں تو ایک جملہ سن لیجیے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں بعد از خدا و رسول سب سے اعلیٰ گفتگو علی کی ہے، سب سے اجلا گفتگو علی کی ہے، سب سے اتقن اور روشن گفتگو علی کی ہے. علی فرشتوں کے احوال کو بتاتے ہیں کہ کون فرشتے ہیں جو صرف کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کون فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں، کون فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں. علی فرشتوں کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. توجہ کر لی. علی فرشتوں کو بعد از خدا و رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. جبریل آ کر بیٹھے نبی کی خدمت میں، یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ سرکار پوچھ رہے ہیں جبریل سے تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انی لا رأیت نجم یطلع من العرش، میں نے ایک ستارے کو دیکھا ہے 70,000 دفعہ.
اور وہ ستارہ ہر 70 سال بعد نکلتا ہے. میں نے اس ستارے کو اتنی مرتبہ دیکھا ہے. نبی مکرم نے فرمایا اگر آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے, میں اس ستارے کو دیکھ کر کیسے نہیں پہچانوں گا. فرمایا رکو, ٹھہرو, صبر کرو, اتنی دیر میں مولا علی کی آمد ہے. جیسے ہی مولا کائنات آ کے بیٹھے, میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی خود الامامۃ عن جبہتک, اپنی پیشانی سے امامہ پیچھے کرو. میرے مولا نے اپنا امامہ پیچھے کیا تو جبریل امین کھڑے ہو گئے. ھذہ نجم الذی, صلوات کہے مولا کے نام. کہتے ہیں نبی اور اللہ اور خدا اور نبی اور اللہ اور نبی کے بعد سب سے زیادہ متقن گفتگو فرشتوں کے بارے میں علی کی. آمادہ ہے. جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت نے کئی مرتبہ کبھی دائیں طرف سے جاتے ہوئے, کبھی سامنے سے جاتے ہوئے, کبھی بائیں طرف سے جاتے ہوئے مولا علی کو دیکھا. تو جبریل سے کہا جبریل علی میرے ساتھ ساتھ یہاں معراج کی منزلوں میں ہے. کہا یا رسول اللہ یہ سوال کیوں کیا آپ نے؟ کہا میں نے دیکھا ہے. آیت آپ کی توجہات کا شکریہ. میں نے دیکھا ہے ابھی کو دیکھا, یہاں سے رکھے وہاں سے رکھے. اچھا یہ سوال بتا رہا ہے سرکار کا کہ سرکار اسے حدیث کا اور روایت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. جب حدیث کا اور روایت کا حصہ بن جائے گا تو پھر آج مجلس میں بیان ہو جائے گا. اگر سرکار سوال ہی نہ کرتے تو پھر حدیث کیسے بنتی اور پھر آج بیان کیسے ہوتی. تو حضرت نے فرمایا میں نے دیکھا ہے. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے مختلف جگہوں پر مختلف منزلوں میں علی کو دیکھا ہے, قصہ یہ ہے کہ جب علی کی ولادت ہو گئی اور علی زمین پر چلے گئے تو اللہ کے سارے فرشتوں نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں التجا رکھی کہ ہم علی کی زیارت سے محروم ہو گئے. تو اللہ نے علی کی شکل کا ایک فرشتہ خلق کیا. سب سے زیادہ فرشتوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا نظر آتا ہے تو اسے مولا علی کہتے ہیں. البتہ ترتیب یہی ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. وہ شیعہ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو بھلا کر بات کرے, وہ اہل بیت وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو اللہ کو بھلا کر بات کرے. ترتیب یہی ہے, اللہ, رسول اللہ, علی. اچھا یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے, مجھے میرا اللہ معاف کرے, میرے مولا علی مجھے معاف کرے, کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ اشارے میں نہیں آتا. میں نے اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے, یعنی بلندی کی طرف. سب سے بلند اللہ, سب سے بڑا اللہ, اس کے بعد رسول اللہ, اس کے بعد مولا علی. ترتیب بھی طول میں ہے, عرض میں نہیں. طول اور عرض کہ اگر اوپر نیچے کہیں گے تو اسے طول کہیں گے, برابر برابر کی بات کریں گے تو اسے عرض کہیں گے. ہم اللہ, رسول اللہ اور مولا علی کو عرض میں نہیں رکھتے, طول میں رکھتے ہیں. عرض میں رکھنا شرک ہے, طول میں رکھنا توحید ہے. مسبحات, مقدسات, بچے دہرائے میرے ساتھ, مدبرات اور فنا فی ذات اللہ, یہ 4 قسم فرشتوں کی مولا علی نے بیان فرمائی. جو صرف تسبیح کر رہے ہیں, جو صرف تقدیس کر رہے ہیں,
جو اللہ کے کام چلا رہے ہیں، یعنی پانی برسا رہے ہیں، ہوا چلا رہے ہیں، ماں کی شکم میں تصویر بنا رہے ہیں، مار رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، روح پھونک رہے ہیں، یہ مدبرات عمل کہلاتے ہیں. ان کا کام امور چلانا ہے، مدبرات عمل، کائنات کے امور چلانا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے علی ایک وقت میں 40 جگہ حاضر ہو تھے، یہ روایت صحیح ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے سر؟ کہنے لگے کیسے ممکن ہے ایک آدمی ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوگا، دوسری جگہ ہے تو پہلی جگہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وجود اور وہ 40 جگہ نظر آئے؟ میں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات؟ کہنا نہیں سمجھ میں آتا. حدیث یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ سرکار کی خدمت میں مولا علی تشریف فرما تھے تو ایک صحابی نے گفتگو میں کہا کہ آج علی نے میرے ساتھ افطار کیا. دوسرے نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آج تو میرے ساتھ تھے. تیسرے کی آواز آئی آپ دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ میرے ساتھ تھے. چوتھے کی آواز آئی تو میرے ہاں تھے. تو نبی مکرم نے فرمایا اللہ اکبر، علی تو میرے ساتھ تھا. اللہ اکبر. جملہ سنیں، ابھی جیسے ہی سرکار نے کہا نا کہ علی تو میرے ساتھ تھے تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے کہ علی عرش پر تھے. سائنس نے تو اس الجھن کو آج دور کر دیا ہے کہ ایک وجود ہو ایک جگہ مگر 40 جگہ نظر آئے. یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے آج کے زمانے میں، تو سمجھنا بہت آسان ہے. ہم سمجھتے تھے نا کہ دو انگلیوں کے درمیان فلاں منظر دکھایا، آج یہ دو انگلیوں کے درمیان ہی تو منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان موبائلوں کے اندر. یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ معجزہ، جملہ سن لیجیے، معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے، معجزہ اس ممکن کے اظہار کو کہتے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو. آج بیبی ٹیسٹ ٹیوب سے ثابت ہو رہا ہے نا بغیر باپ کے بچہ ہو سکتا ہے. 3000 سال پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے کیسے آ گئے. صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد. ناممکن تو اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے مانوس نہیں تھا. ایسے ہی جب انبیاء نے ائمہ نے معجزے دکھائے تو اس وقت کے لوگوں کے لیے مانوس نہیں تھے، مگر وہ تھے، ممکن تھے. اب ممکن ہوتے جا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہ سائنس کو ترقی کرنے دو، علم کو پھیلنے دو. جتنی سائنس ترقی کرے گی، علم پھیلے گا، اتنی عظمت اہل بیت روشن ہوگی. سب سے زیادہ سائنس کی تائید اور علوم جدید کی تائید اس ممبر سے ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو جدید ترین تعلیم کی طرف راغب کریں. جتنا یہ پڑھیں گے، اچھا پڑھیں گے، اتنا ہی اہل بیت کی طرف راغب ہو. 1400 سال پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ علی پانی کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ میں اس سے نور بنا سکتا ہوں. آج سب کہہ رہے ہیں نا کہ آبشار سے اور ڈیموں سے پانی کو نور بنتا ہے، بجلی بنتی ہے. یہ تو بہت پہلے بتا دیا تھا مولانا علی نے کہ پانی سے نور بنے گا، پانی سے بجلی بنے گی. جدید بڑھنے دیجئے، دور آگے جانے دیجئے. جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا، یہ جو جوش والی آبادی کے 2 مصرے ہیں نا، اس کا یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. اس مصرے کو یہاں جوڑیے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. جگہ مولا کا ایک وقت میں دکھائی دینا اگر کسی سے ہضم نہیں ہو رہا. محمد علی مرزا کی طرف پکی وکی تو دیتا نہیں ہے ہی نہیں. پکی وکی عزیز ہے، میرے بھائی ہیں، محترم ہیں، توجہ ہے. اگر کسی کو 40 جگہ مولا علی کا حاضر ہونا سمجھ میں نہیں آتا تو میں اس سے مخاطب ہوں. مجھے بتائیے ایک وقت میں کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے مولا الموت؟ سارا مجمع ایک زبان ہو کر کہے گا لاکھوں لوگوں کی روح قبض کرتا ہے.
ایک ملک الموت ہے، لاکھوں لوگوں کو روح قبض کرنے حاضر ہو جاتا ہے. ملک الموت کا لاکھ جگہ حاضر ہونا سمجھ میں آتا ہے، ملک الموت کے مولا کا حاضر ہونا سمجھ میں آتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بحث ہے ملائکہ کے بارے میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا. اب کون سے ملائکہ؟ نہ مسبحات ہیں، نہ مقدسات ہیں، نہ مدبرات ہیں، نہ فنا فی ذات اللہ ہے. کون سے؟ نہیں، فنا فی ذات اللہ نہیں تھے جن سے اللہ بات کر رہا تھا. کیوں؟ مسبحات اور مقدسات اور مدبرات ہو سکتے ہیں. علمی بات تھوڑی سی سنتے جائیے. مقدسات، مسبحات اور مدبرات ہو سکتے ہیں جن سے اللہ بات کر رہا ہوں. فنا فی ذات اللہ نہیں تھے جن سے اللہ بات کر رہا ہے. دلیل یہ ہے کہ جو فنا فی ذات اللہ ہوتا ہے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ تو بول رہے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ تو بات کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اسے بنائے گا تو زمین کو فساد پھیلائے گا. یہ بولنا بتا رہا ہے کہ فنا فی ذات اللہ نہیں ہے. جو فنا فی ذات اللہ ہو جائے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ جب تک اس وقت بولے جب تک اسے اجازت نہ ملے. بغیر اجازت کے فنا فی ذات اللہ بات نہیں کر سکتا. جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا ہو وہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ظہور تام، فلسفہ سنیے گا، ظہور تام جس پر ہو جائے گا نا اس کی مجال نہیں ہوگی کہ مظہر جو ظاہر ہو رہا ہے، مظہر جو اس پہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی جو جس کا ظہور ہو رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر بات کریں. لہذا ہم سب کے لیے اس وقت ہم جب بات کرتے ہیں نا، بولتے ہیں ہمارا بڑا بیٹھا ہے، ہمارا مجتہد بیٹھا ہے، ہمارا مرشد بیٹھا ہے، ہمارا کوئی بزرگ بیٹھا ہے اور ہم اس کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے حضور مکمل حاضر نہیں ہیں. جی عرفانیات کی بات سنیے گا. اگر میرا مرشد بیٹھا ہے، میرا مرجع بیٹھا ہے، میرا مقلد بیٹھا ہے، میرا مجتہد بیٹھا ہے، میرا بڑا بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مجھ پر ظہور تام نہیں ہے. اس کا ظہور تام مجھ پر ہوگا تب میں خاموش ہوں گا، اس لیے کہ میری مجال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بولوں. میرا بولنا بتا رہا ہے کہ میں اسے پہچانتا ہی نہیں. شاید میں بات کر سکوں. جیسے جیسے مجھ پر میرا مرشد، میرا مقلد، میرا مرجع، میرا پیر، میرا بڑا جو میرا رہنما ہے، جو میرا مربی ہے، اس کا ظہور مجھ پر مکمل ہوگا، میری مجال نہیں ہوگی کہ میں بات کروں. یہ کبھی کبھی آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ بڑوں کے سامنے بچے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ یہ بڑے کو پہچانتا نہیں. اگر یہ پہچانتا ہوتا تو اس کی مجال نہیں تھی کہ بات کریں. جو فنا فی ذات اللہ فرشتے ہیں ان پر ظہور تام ہے اللہ کا، لہذا جن پہ ظہور تام ہے ان کی مجال ہی نہیں یہ بات کر رہے. مگر یہ کہ مظہر کہے، مالک کہے، رب کہے، وہ تو اس آیت میں تو اجازت لے کر نہیں بول رہی ہے. اس آیت میں تو بول دی ہے، جب اللہ نے بات کی تو فرشتوں سے بول دی. جی قیامت میں توجہ چاہوں گا، یہاں تو کچھ بھی کر لیا، بہت کچھ کر لیا اہل بیت کے ساتھ. مدینے سے لے کے کربلا تک اور مدینے سے لے کر آج تک اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، اس لیے کہ ظہور تام نہیں تھا ان پہ اہل بیت کا. اور وہ تو دور کی بات ہے، جو خاص ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ سب اہل بیت پر، اہل بیت کا ان پہ ظہور تام نہیں تھا. میرے مولا نبی نے 4 صحابیوں کے نام لے کر کہا کہ یہ جنت ان کی مشتاق ہے، تو آواز دی فلمار یا رسول اللہ، تو عمار کا نام آپ کیوں نہیں لیا؟ حضرت عمار کا نام نہیں لیا. تو فرمایا جاز عجیزتن ثم رجع، عمار ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کریں گے پھر توبہ بھی کر لیں گے، اس لیے میں نے عمار کا نام نہیں لیا. جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مولا پہ شک کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مولا کا ظہور تام نہیں ہے. جس پر مولا کا ظہور تام ہوگا اس کی مجال نہیں ہوگی کہ مولا کے سامنے کوئی بات کرے. قیامت میں کوئی نہیں بولے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، مجال نہیں ہوگی کسی کی بولنے کی. کیوں؟ گونگے ہو جائیں گے کیا؟ اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ سارے محشر میں جتنے کھڑے ہوں گے سارے گونگے ہوں گے کیا؟ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کوئی
कोई नहीं बोल सकेगा। क्या मतलब है? बोलना नहीं आएगा, जबान नहीं होगी, नहीं जबान होगी, बोलना आता होगा, मगर ज़ुहूर ताम होगा। जब ज़ुहूर ताम रुबूबियत का होगा तो मजाल नहीं है किसी की बात करेगा, मगर अल्लाह कहेगा तुम बोलो, तुम बात करो, तुम बात करो। इल्ला मन अदिना लहु रहमान, जिसे रहमान बोलने की इजाजत देगा। मैं उन्हीं पर तो सलाम भेजने के लिए मजलिस करता हूँ जिन्हें महशर में बोलने का मौका मिलेगा। जब बोलेंगे वो महशर में, बात करेंगे वो महशर में। समझ हो गई? फना फी ज़ातिल्लाह जो होता है, एक जुमला हदिया करने जा रहा हूं एक जुमले के बाद। फना फी ज़ातिल्लाह जो होता है वजूद, वो अपने मालिक की इजाजत के बगैर नहीं बोलता, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। बिना तशवीर इस अंगूठी को पानी में डालते हैं, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा हूं। ये पानी में चली जाएगी तो इस अंगूठी को पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जब कोई वजूद किसी वजूद में फना हो जाएगा तो फना होने के बाद उसे कुछ और नजर नहीं आएगा, सिर्फ वो उसी को देखेगा। मैं इस जुमले के बाद एक पूरी कौम से, सिर्फ फैसलाबाद के लिए मजलिस नहीं पढ़ रहा, पूरी कौम से जहां जहां ये वीडियो भी मेरी सुनी और देखी जाएगी, उन सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अली में इतने फना हो जाओ कि अली का गैर नजर ही ना। ये प्रैक्टिस बढ़ाइए। आपके पास वक्त कहां से आ जाता है दूसरों पे गौर करने का? हमें तो 1 घंटा कम पढ़ना होता है, हम सजा सजा की बात कर रहे होते हैं कि किसी तरह हमारी बात सच कर पेश हो, एहतमाम के साथ पेश हो। वे मुझे पहाड़े पे बैठ के पढ़ने नहीं है। इन बच्चों को, इन जवानों को, इन मेरी कौम के होनहारों को, इन कौम के मुस्तकबिलों को और आज के मेहमानों को और आज के सरपरस्तों को सजा कर बात पेश करनी है ना मुझे। तो मेरे पास वक्त कहाँ है कि मैं कहीं और गौर करूं? और किसने कह दिया है कि तबर्रा यानी नाम लेकर किसी के बारे में कुछ कहना? सबसे बेहतरीन तस्वीर तबर्रा की नजरअंदाज करना है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। मोहतरम सामीन से गुजारिश है कि खुतबा से और ज़ाकिरीन से कहें कि खबरदार, मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन शरन हराम है। घबरा के नहीं सुनो भाई। मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन शरन हराम है। जुमला तकरार कर रहा हूं, अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना शरन नाजायज है, मगर तय अहले सुन्नत करेंगे कि मुक़द्दस कौन है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। जो मैट्रिक पास है फुल जोर से, और जो नहीं है वो नारा लगाएगा मैट्रिक पास हो जाएगा। नारा हैदरी।
سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ایک سنی نے سوچا، ایک شیعہ نے بنایا. کوئی زور نہیں لگایا کریں کہ قائد علامہ اقبال کو آپ شیعہ ثابت کریں. اور کیا ضرورت آ رہی ہے سنی بھائیوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قائد اعظم سنی تھے؟ یہی تو حسن استدلال کا، یہی تو حسن استدلال کا. اقبال نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی، حضرت عمر کی تعریف کی، اقبال نے امہات المومنین کی تعریف کی ہے، اقبال نے اپنے سنی ہونے کا اعلان کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، ہمیں فخر ہے اقبال کے اوپر. ہم اقبال کی قبر پہ جا کے سلامی دیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے ان کی داڑھی نہیں تھی. میں نے کہا جن کی داڑھی ہے انہوں نے کون سے تیر مار دیے؟ اچھا جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی میں وہ زیادہ داد نہیں رہے ہوتے. ایک سلوات پڑے گا محمد اس سے بہتر سلوات نبی کی ذات پر. یہ حسن ہے پاکستان کا کہ سنی نے سوچا شیعہ نے بنایا. اور اسی حسن کو برقرار رکھنا ہے. سنی شیعہ مل کر رہیں گے، مل کے رہتے ہیں. ہر گلی میں سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے. ہر گلی میں ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہر شہر میں ہمارا پڑوس ہے، ہماری دوستیاں ہیں. ہم اداروں میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور بہت ہی پیار کے ساتھ رہتے ہیں. مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. احترام اور ہے، توہین اور ہے. آئیڈیل ہمارے نزدیک صرف اہل بیت ہے. بعد از نبی مکرم سرکار دو کے بعد ہمارے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ عمل وہ اہل بیت کی ذات ہے. اگر اس کا کسی چیز کا اقرار کرنا، کسی کا نفی کرنا تو نہیں ہوتا. منطق کا قاعدہ ہے اثبات شے نفی معادہ نہیں کرتا. میں ایک چیز کا اثبات اور اقرار کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کا اقرار کر رہا ہوں. اور جو کھلے اہل بیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی ہے، نہ صرف ہم ان کی توہین اور تعظیم کی بات نہیں، بلکہ ہم انہیں جانتے نہیں، ہم پہچانتے نہیں. ہمارا اگنور کرنا ہی تبرہ ہے، ہمارا نظر انداز کرنا ہی تبرہ ہے. اور بس بات یہاں بہت پہنچ گئی. فنا فی ذات اللہ، کوشش کیجئے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے، اسی گما و نفسی، آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ساری توجہ اہل بیت کی عظمت پر، ان کے فرامین پر، ان کی سیرت پر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اتنا کچھ ہے ان کے بارے میں سوچنے اور بولنے کو کہ ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی مگر علی کے عین سے آشنا نہیں ہوگی. جی حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہم علی کے عین سے آشنا نہیں ہوں گے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس میں دم کتنا ہے. آگے بڑھو. اللہ نے فرشتوں سے بات کی ہے، ملائکہ سے بات کی ہے. اور ملائکہ یہ فنا فی ذات اللہ نہیں، یہ دوسرے نسل کے ملائکہ ہیں جو اللہ کو جواب دے رہے ہیں. بولنے کو ان کو مجال ہے، بولنے کی اجازت ہے ان کو، اور بول رہے ہیں. اور وہ جو فنا فی ذات اللہ ہے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ بات روشن ہو گئی. وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، مجھے مسائل بھی پڑھنے ہیں. بس اتنا عرض کرتا ہوا گزروں کہ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جس کو اللہ فضائل زیادہ دیتا ہے اسے مصائب کا سامنا بھی زیادہ کرنا ہے. جتنے فضائل زیادہ ہوں گے اتنی مصائب زیادہ ہوں گے. اور میں اور آپ بھی چاہتے ہیں اگر کوئی مقام اور عظمت پائیں اپنی حیثیت میں تو ہمیں پریشانیوں کو مول لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچیں کہ پریشانیاں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. مصیبتیں اگر بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھے گا. مصیبت بری شے نہیں ہے، نعمت الہیہ ہے. ہر طرح کی مصیبت نعمت الہیہ ہے، بس اس نعمت سے استفادے کی ضرورت ہے. اور اللہ جسے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے.
जब दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में जनाब ज़ैनब पहुंची हैं, अल्लाह कितना प्यार करता है अहले बैत से, इसका बयान जनाब ज़ैनब के खुतबे से मालूम होगा। जब उसने कहा ना कि ज़ैनब देखा अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, ये जबर का अकीदा वो बयान कर रहा था। जबर का अकीदा कि जुल्म भी अल्लाह करवाता है, अदल भी अल्लाह करवाता है, ये जबर का अकीदा हमारा अकीदा नहीं है। उसने कहा देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया, तो मेरी बीवी बाबा के लहजे में बोली। एक जुमले में बीवी ने उसके नजरिए को नक्श पर आप कर दिया। फरमाया मा राय तो अल्लाह जमीला, हमने अल्लाह को जमील होने के अलावा नहीं पाया। और सुन तो मुझसे कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो सुन अल्लाह ने क्या किया। अल बलाउ लिल विला, अल्लाह बलाएं उन पे डालता है कि जिनसे मोहब्बत करता है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम पर बलाएं डाली। ये बलाएं जो इस बीवी पर आई है ना, मैं आज 1400 साल के बाद बोलता हूँ, सोचता हूँ, हम सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहती हैं। क्या जिगर है, क्या वजूद है। नाम भी शरीकतुल हुसैन है, काम भी शराकत हुसैनी है। अक्ल और समझदारी तो कुर्बान जाए जनाब ज़ैनब पर। अकीला बनी हाशिम है, इस खानदान में सबसे ज्यादा खवातीन में बाद सैयदा ज़हरा अगर कोई अकील और अकीला और समझ और फहम का कमाल है तो वो जनाब ज़ैनब की जात है। 3 साल का सहन, नबी दरवाजे पर हर रोज नमाज फजर के बाद सलाम करने आते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। जैसे ही दरवाजे पर सरदार ने नबी ने सलाम किया, दरवाज़ा खुल जाता था और कभी इमाम हसन, कभी इमाम हुसैन, कभी मौला अली, कभी जनाब ज़हरा बाबा को सलाम करते थे, अपने घर में ले आते थे। अब की दफ़ा जब दरवाज़ा खुला तो देखा ज़ैनब खड़ी है। जितना प्यार मेरे मौला नबी को इमाम हुसैन से है ना, उससे कम प्यार ज़ैनब से नहीं है। आगे बढ़कर अपनी नवासी के पेशानी का बोसा दिया और कहा बेटा तुम दरवाजे पर क्यों आई हो। नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। अम्मा ज़हरा ने कहा कि नाना से ताबीर पूछो। नबी ने अपनी बच्ची को अपनी आगोश में लिया, बिठा लिया अपने सामने, बताओ क्या ख्वाब देखा है। नाना मैंने ख्वाब देखा है सहरा में तन्हा, एक बयाबान में तन्हा। नाना कुछ देर के बाद तेज आंधी चली और आंधी इतनी तेज है कि मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे थे, मैंने एक दरख्त का जाके सहारा लिया, मगर एक झोंका आया और वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। फिर दूसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो भी जमीन से उखड़ गया। मैंने तीसरे दरख्त का सहारा लिया, वो भी जमीन से उखड़ गया। नाना अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था, आंधी बहुत तेज चल रही थी। ये कहकर बीवी ने रोना शुरू कर दिया। नबी ने प्यार करके कहा बेटा ख्वाब पूरा बताओ, रो क्यों। नाना मैंने देखा दूर दूर तक दरख्त नहीं है और तेज आंधी चल रही है। नाना मेरे सर से चादर उतर गई। नबी ने अपनी बच्ची की पेशानी का बोसा देकर रोना शुरू किया। फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा है। पर एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे 3 सहारे तुमसे छिन जाएंगे, वहां तुम्हारे सर से चादर उतरेगी और मेरी बच्ची बगैर चादर के तुम बाजारों में जाओ। जो ज़ैनब बाबा के सामने बगैर चादर के ना आती हो, जो बीवी भाइयों के सामने बगैर चादर के ना आती हो, सलाम भेजे मिलकर उस बीवी पर
جب اپنی زندگی کی پہلی نماز مغرب بغیر چادر کے پڑھے. وہ شام غریبہ کی مجلس نماز، وہ شام غریبہ کی پہلی نماز مغرب. زینب کے سر سے چادر اتر گئی ہے. عجب نہیں، صحرا میں کھڑے ہو کر جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا ہو تو کہا یا اللہ مجھ سے اس نماز کو قبول کر. تیری زینب تیرے سامنے بغیر چادر کے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں. جناب زینب کی زیارت کی اور قبر زینب کی زیارت کا شرف اللہ عطا کرے. انہی آنکھوں کے ساتھ، انہی آنسوؤں کے ساتھ الہی آمین کہیں. یا اللہ ہمیں بی بی کی قبر کی زیارت کا شرف عطا فرما. جب آپ جائیں نا قبر زینب پہ زیارت کے لیے تو بی بی کے مزار میں اذن دخول لے کر داخل ہو اور زیارت نامہ ضرور پڑھیں. زیارت نامے کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس زینب کبریٰ پر، سلام ہو اے بی بی زینب آپ پر کہ جب 11 محرم کو بے گجابہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے تو نہر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی عباس اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. تم نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا، اب تمہاری زینب کربلا میں سوار ہو رہی ہے. آؤ اپنی زینب کو سوار کرواؤ. عجب نہیں، عباس کی لاش کانپی ہو اور آواز بھی ہو آقا دادی مشیت کا پابند ہو. 4 سال کا سن ہے جب جناب زینب کی شہادت ہو رہی ہے. جناب زینب کا 4 سال کا سن ہے جب جناب زینب کی زہرا کی شہادت ہو رہی ہے. پہلے امام حسن کو بلایا، کہا علی حسن کو میرے حجرے میں بھیج دو. امام حسن سے متعلق باتیں کی. پھر کہا امام حسین سے ان سے متعلق باتیں جناب زہرا نے کی، بی بی فاطمہ نے کی. پھر کہا اب میری زینب کو بھیج. جو رونے آئے ہیں، روایت بڑی سخت ہے. بی بی سامنے آ کے بیٹھی، کہا زینب وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ. بی بی زینب کو جناب زہرا نے، مولا نبی نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے بڑی ذمہ داریاں سونپی ہیں، بڑی سنگین ذمہ داریاں دی ہیں جناب زینب کو. کہا زینب وہ صندوق سے اٹھا کے لاؤ. بی بی صندوق سے اٹھا کے لائیں. کہا بیٹا اسے کھول کر بتاؤ کیا رکھا ہوا ہے. جناب زینب نے صندوق سے کھولا تو کہا ہمیں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں. کہا زینب یہ 5 کفن جنت سے آئے تھے. جبریل جنت کے 5 کفن اور 5 حنود لے کر آئے تھے. نانا کو اس میں سے ہم نے کفن دے دیا ہے. اے زینب یہ 4 کفن اور ہیں. اب ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا کفن کس کا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زینب نے ایک کفن دکھایا. جناب زینب نے اسے دیکھ کر کہا زینب کچھ ہی دنوں میں، انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آئیں گے، تم سے کفن مانگیں گے. انہیں میں بتا نہیں ہوں کہ کفن زینب کے پاس ہے. تو زینب تمہارے بابا آ کے کفن مانگیں گے، یہ میرا کفن ہے، یہ تم اپنے بابا علی کو دے دینا. دوسرا کفن دیکھا. بی بی نے فرمایا زینب اسے اچھی طرح سمجھو، کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے آ کے کہے گا کہ بابا کا کفن دے دو. تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، یہ کفن اپنے بابا کا اپنے بھائی کو دے دینا. پھر تیسرا کفن دیکھ کر روئی اور کہنے لگی بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن دے دو. تو یہ کفن اپنے بھائی حسن کا بھائی حسین کو دے دینا. عزیزانو جن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میرا دل کہتا ہے اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑا سخت جملہ ہے. آخری کفن رہ گیا، چوتھا کفن رہ گیا. جناب زینب نے دکھایا تو بی بی نے دیکھ کر رونا شروع کیا اور فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. میری بی بی زینب نے روتے ہوئے کہا ماں پہلا والا کفن نہیں بھائی حسن کا. کہاں زینب یہ تمہارے بھائی حسن کے 2 کفن ہیں. تو کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن. فرمایا حسین